جلسہ ہو رہا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ جلسے جو 7 جلسے مریم نواز صاحبہ نے پلان کیے تھے ان کو روک دیا گیا اس لیے کہ لوگوں کو تھکائے نہ، لوگ پریشان نہ ہو جائیں، اور یہ ساری قوت توانائی لے کے جانی ہے 21 اکتوبر پہ۔ شہباز شریف جب جو جلسے پلان کر رہے ہیں اور ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ مریم کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ سب مہنگائی پر قابو پانے کے لیے نااہل ہیں، تو جب وہ یہ کہہ رہی ہیں تو وہ اپنے چاچا کے بارے میں بھی کہہ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی، ہم جس ڈویژن کی پی ایم ایل این میں بات کرتے ہیں وہ دونوں بھائیوں کے درمیان تو نہیں ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا قبول ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کس کے ساتھ زیادہ ہے، تو وہ واضح طور پہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ لیکن یہ ایسے مسائل نہیں ہے کہ فوری طور پہ پی ایم ایل این کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، مستقبل میں ضرور ایڈریس کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو توجہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور اداروں کی بھی، ان کو صرف اس سے فرق پڑتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات مزید نہیں ہونے چاہیے جیسے ماضی میں ہوئے، اور اس کانٹیکسٹ میں نواز شریف اور وہ ایک ہی پیج میں نظر آتے ہیں۔ تو ایٹ دس ویری مومنٹ اٹ ڈز ناٹ بادر دیم کہ نواز شریف باقی ایشوز پہ کیا سٹانس لے رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، بالکل 7 ریلیاں پلان کی تھی، وہ شرنک ہو کے 3 رہ گئی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک ایسی جماعت جس کے لیڈر 2019 کے بعد 4 سال کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں اور اشتہاری بھی قرار دیے گئے ہیں، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا۔ اپنی 7 سال کی سزا کے دوران ہی انہیں ایک اسپیس ملا، اسی میں وہ پروٹوکول کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ اس میں تو جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کو لے کے، ان کے لیڈر کو لے کے سسٹم میں ایکسیپٹنس بڑھ گئی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف کو یہ انسیکیورٹی ہے کہ کہیں ان کے ووٹرز تھک نہ جائیں۔ تو آئی تھنک دس از پولیٹیکلی بیونڈ انٹیلیجنس۔ نہیں، اس میں یہ جو ویژولز ہیں، ہم ہمیشہ آپٹکس کی بات کرتے ہیں بطول، ووٹرز کو تو جو شاہدرہ کا مزید جلسہ تھا، ان کو یہ شورٹی مل سکے کہ وہ واقعی واپس آ رہے ہیں۔ جی آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی اچھا، میں کہہ رہا ہوں ہم آپٹکس کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ویژولز کو دیکھتے ہیں، ماپتے ہیں، جانچتے ہیں، وزن کرتے ہیں ان کا۔ جو شاہدرہ کا جلسہ تھا، اگر ہم اس کے ویژولز کو دیکھیں تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ بالکل پنڈال خالی ہے، معاملات کس طرح ہیں۔ ابھی مریدگی کے مناظر ہم ٹیلی ویژن اسکرینز پر اگر دکھا بھی سکیں تو دکھا بھی دیتے ہیں، ورنہ میں تو دیکھ رہا ہوں تو پنڈال بھرا ہوا ہے۔ تو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پنڈال بھرنے کے لیے بھی کسی تیسری قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر شہباز شریف کے پنڈال بھر رہے ہیں تو اس سے تو پھر میسج بڑا کلیئر ہے کہ میاں صاحب آ تو رہے ہیں لیکن وزیر اعظم ہاؤس تک چھوٹے میاں ہی جا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ اٹ کین بی ون آف دا پرابیبلٹیز، اور جو میں بات کر رہی تھی پہلے آپ نے اسی کو سیکنڈ کر دیا، کیونکہ شہباز شریف نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی ہے سیاست، اور پچھلے 16 ماہ میں آلدو ان کی اپنی انڈیویجول پی آر اتنی اسٹرانگ نہیں تھی جتنی نواز شریف کی رہی ہے، لیکن جہاں تک معاملات کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہی ٹرائیڈ ٹو مینٹین تھنگز ویری ڈپلومیٹکلی، جو کہ چاہیے بھی ہوتا ہے سیاست میں۔ اور بالکل ہمیشہ آپ کو لوگ، کبھی کبھی ہمیں بریانی کھلانی پڑ جاتی ہے، ہمارا سسٹم ایسے ہے، کبھی 1,000 روپیہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی تیسری قوت کی نہیں، بھی وہ ضرورت پڑ 1000 روپے سیاسی جماعتیں تو نہیں دیتی۔ تو جس کے جی، تو بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے، ایز لانگ ایز لوگ آ رہے ہیں جلسہ کامیاب ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آپ اتنا کراؤڈ پل کر سکیں گے ووٹرز ٹرن آؤٹ کے لیے بھی، کیونکہ اب پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے۔ بلکہ کل میں ایک جگہ پہ پڑھی تھی کہ اس طیارے کا بھی نام امید پاکستان یا اس طرح سے کچھ رکھ دیا گیا ہاں ہے جی، جس طیارے میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ تو دس از امیزنگ، یہ کیسے رکھ دیا گیا؟ اور میں بار بار یہ سوال کرتی رہی ہوں کہ جو ان کے پاس سارا فارمولاز تھے کہ پاکستان کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، وہ انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا؟ اور ایک ہاں، یہ اور تو بڑے سوال، بیسک سے سوال ہیں کہ وہ 16 مہینے کو اون ہی نہیں کر رہے، اور مریم خود کہہ رہی ہیں کہ اور جی نواز شریف کے سوا سب مہنگائی کے خلاف نااہل رہے۔ تو خیر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے چاچا کو بھی ایڈریس کریں گے۔ خیر، تھینک یو بطول، تھینک یو فار جوائننگ us، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔